أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا، مت حرام کرو، طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس رزق سے جو تمہیں اللہ نے دیے حلال اور طیب، پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈرو اس اللہ سے، أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ تم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم اللہ، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ، باللغو فی ایمانکم، غیر ضروری تمہارے قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑتا ہے تمہیں، بما عقدتم الایمان، جس کا تم قصد کر چکے ہو حلف اٹھانے کا۔ فکفارتہ، پس اس کا کفارہ، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط، درمیانہ کھانا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنا دے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ فمن لم یجد، پس جس کی یہ طاقت نہ ہو، فصیام 3 ایام، پس وہ 3 دن روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم حلف توڑ دو، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسم کی حفاظت کر لیا کرے، کذالک یبین اللہ، اس طرح بیان کرتے اللہ، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جو سورہ مائدہ ہے، اس سورہ مائدہ میں حلال اور حرام کا بنیادی طور پر ذکر ہے۔ شروع میں ہی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، ادھر سے شروع کر کے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو چوپائے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی بے ادبی مت کرو، جو جانور مردار ہو جائے، حرام ہو جائے، اس کو مت کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو نظر و نیاز ہے وہ جائز نہیں، اس کو مت کھاؤ۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کتا جس کی تم نے تربیت کی ہے وہ تمہارے لیے شکار پکڑ لے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اہلی کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ جو شخص چوری کرے
تو اس چوری شدہ چیز سے مال نہ کھاؤ، بلکہ چوری کرنے والے شخص کی سزا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ وہ چوری نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ جو یہودی ہے ان کا کام ربا یعنی سود کرنا ہے اور حرام کھانا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ان پر جو اللہ نے لعنت کی اس وجہ سے کہ یہ سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر ہوا۔ گزشتہ کل کے سبق میں اللہ نے نصارہ کا ذکر کیا تھا کہ نصارہ ایمان والوں کے ساتھ نرمی رکھ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ یہ حق کے اتباع میں رہتے ہیں، حق تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو اگر ان کو حق مل جائے تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یہ نصارہ کا ذکر تھا۔ آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہے ان کو حرام مت کہو، ان کو حرام مت سمجھو۔ اللہ نے چیز تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو حرام نہیں کرنا۔ اس کا مثال یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی خاص قسم کی چیز کو، حلال چیز اس کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاندانی طور پر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ یہ غلط بات ہے، اللہ نے اس چیز سے منع کیا۔ یا اس طرح ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں قسم کا جو لباس ہے، یہ لباس ہم نہیں پہن سکتے اس لیے کہ یہ لباس جب ہم پہنتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ازواج مطہرات کے پاس، کچھ ازواج مطہرات کے پاس انہوں نے حلف اٹھایا کہ میں فلاں کے پاس یہ جو شہد ہے یا جو چیز ہے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ 28ویں پارے کی بالکل آخری صورت ہے، اس کو بولتے سورہ تحریم۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اس چیز کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، وہ پہننے کی چیز ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرنی ہے، تجاوز نہیں کرنا ہے، اپنے حدود سے آگے نہیں جانا ہے۔ ولا تعتدوا، حلال استعمال کرنا ہے، اللہ کا حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کہنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی پر زیادتی نہیں کرنی ہے، کسی حوالے سے زیادتی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس پاکیزہ رزق سے جو اللہ نے آپ کو حلال اور طیب عطا کیا ہے۔ یہ حکم ہے کہ جو پاک ہے اس کو کھایا کرو، جو ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہا کرے، اس کے قریب نہیں جانا، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ بے شک وہ رشوت کی صورت میں ہو اس سے بھی دور رہنا ہے، وہ ایک چوری کی چیز ہے اس سے بھی دور رہنا ہے، وہ کسی اور کی چیز ہے اس سے بھی دور رہنا ہے۔ اس لیے کہ پاکیزہ چیز استعمال کرنا ہے، حلال چیز استعمال کرنا ہے، ناپاک اور نجس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور آپ اس پاکیزہ رزق سے کھاؤ جو اللہ نے آپ کے حلال اور طیب کیا ہے۔ یعنی حلال اور طیب وہ ہے جو آپ کا اپنا مال ہے۔ اگر آپ کسی اور کا مال چوری کرتے ہیں، رشوت سے لیتے ہیں یا کسی اور ناجائز طریقے سے لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس لیے اللہ نے منع کیا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس پر تمہارا ایمان ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، یہاں سے قسم کی بات ہو رہی ہے۔ بعض اوقات انسان اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ چیز کا ہے، خاص کر یہ زنانیاں بہت کرتی ہے، مرد بھی جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں کہ وہ فوراً حلف اٹھا لیتے ہیں۔ حلف نہیں اٹھانا چاہیے، نہیں کہتے تو نہ کہے، لیکن حلف نہ اٹھائے۔ یا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک کام اچھا کام ہوتا ہے، غصے بھی اتنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آئندہ میں نے ایسا کام کیا تو حلف اٹھا لیتے ہیں۔ یا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی بھی نیک کام کر لیتے ہیں، وہ حلف اٹھا لیتے کہ آئندہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ انسان غصہ آ جاتا ہے، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے، اس اللہ نے منع کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی منع کیا اور یہاں بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ غیر اور یہ بھی فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہیں غیر ضروری تمہارے حلفوں پر بھی نہیں پکڑتا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں
جو ویسے ان کی زبان پر یہ حلف چڑھا ہوتا ہے، جس طرح خاص کر یہ افغانی لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر بات پہ واللہ 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 واللہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ واللہ واللہ اس پر فقر نہیں ہے کیونکہ ان کو تکیہ کلام بن چکے ہیں، یا عربی لوگ بھی کچھ اس طرح جو ہے وہ واللہ واللہ کرتے رہتے ہیں، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان غیر ضروری قسم پر اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، لیکن جب تم ارادہ کرو کہ یہ کام اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا، جب حلف اٹھا لیا تو پھر اگر وہ کام کر دیا تو پھر اس پر پکڑ ہے، اس کی سزا ہے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ حلف آپ توڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو کار خیر ہے، کار خیر سے پیچھے نہ ہٹو، کار خیر کر لیا کریں، اور خیر ہے اس حلف کو توڑ دیں۔ اللہ نے اس کے لیے سزا کفارہ رکھ دیا، یہ کام کریں اور اپنے حلف کو توڑ دیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، یہ کار خیر نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، وہ اپنے حلف کو توڑ دے۔ اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا، فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں غیر ضروری حلف پر تمہیں نہیں پکڑتا، ولکن یؤاخذکم، لیکن تمہیں پکڑتا ہے بما عقدتم الایمان، جو تم پکا مضبوط قسم کا ارادہ کر لیں۔ فرمایا فکفارتہ، اب حلف تو توڑنا ہے تو حلف توڑنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، فرمایا فکفارتہ اطعام 10 مساکین، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ حلف توڑ دو، پہلے حلف توڑنا ہے، پہلے قسم توڑنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کفارہ بھی ادا کرے بعد میں حلف توڑے تو پھر وہ ڈبل ہو جائے گا، پہلے قسم توڑنا ہے پھر کفارہ ادا کرنا ہے تو وہ جو کام ختم ہو جائے گا۔ فکفارتہ، پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کیسے کھانا؟ من اوسط ما تطعمون، اس درمیانے کھانے سے جو تم کھلاتے ہو اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو۔ اللہ نے آسانی سے بتا دیا، جو آپ اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، جو دال سبزی ہے، گوشت ہے، جو بھی ہے اپنا روزانہ روزمرہ کی جو روٹین ہے، وہ جو آپ اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں یہی کھلاؤ۔ فرمائے او کسوتہم، یا جو آپ لباس پہنتے ہیں ان کو یہ لباس دے دو۔ ایک طریقہ کھانے کا، اگر کھانا آپ کو آسان ہے تو آپ کھانا کریں، اگر آپ لباس دے سکتے او کسوتہم تو لباس دے دیں، یا آپ کا دل جس پر زیادہ مطمئن ہے، زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیں، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر دیں۔ یہ 3 طریقے اللہ نے بتا دیا۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا کیا کرنا ہے کہ ایک سوٹ دینا ہے 10 مسکینوں کو، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور فرمایا اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس کھلا بھی نہیں سکتے اور لباس بھی نہیں دے سکتے، غلام بھی نہیں آزاد کر سکتے، تو اللہ نے اس کے بھی طریقہ بتایا۔ فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جس کی طاقت نہیں ہے وہ 3 دن روزے رکھے، 3 دن روزے رکھنا۔ تو یہ 4 طریقے بتا دیا۔ فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم حلف توڑ دو، جب تم حلف توڑ دو، حلف توڑ دیا تو پھر اس کی سزا کے طور پر، اس کے کفارے کے طور پر یہ کام کرنا ہے۔ فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کریں، اپنے قسموں کی حفاظت کریں، یعنی ہر وقت غیر ضروری فضول میں قسمیں نہ کھایا کریں، ویسے بھی قسم نہیں کھانا چاہیے، اور فضول قسم کے قسم کھانا نہیں چاہیے۔ اور جو لوگ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بدترین تاجر وہ ہے جو غیر ضروری طور پر وہ تجارت میں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو ان واحفظوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو، اپنے قسم کی حفاظت کر لیا کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ حلف اٹھا لیا، اب توڑنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اس لیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام